بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد هل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان اللہ. کلام الہی اتنا بسیط، 30 پاروں پہ محیط اتنی بڑی کتاب جس کا ایک ایک لفظ اللہ کریم کا ذاتی کلام ہے. وہ کسی نے بہت خوب کہا تھا، بیک لفظ تواں گفتن تمنائے جہان را. بیک لفظ تواں گفتن تمنائے جہان را. من از ذوق حضوری طول دادم داستان را. کہ دنیا بھر کی بات ایک لفظ میں ہو سکتی، ساری بات سن کر ایک لفظ آپ ہاں کہہ دیں، ایک لفظ نہ کہہ دیں، ساری کا جواب ہو جاتا. بیک لفظ تمام گفتن تمنائے جہان را. دنیا بھر کی بات ایک لفظ میں ہو سکتی ہے، لیکن میں نے حضوری کی لذت پانے کے لیے بات کو طول دیا اور بات لمبی کر دی. اللہ کریم کی اس کتاب کی ہر آیت اتنی جامع، اتنی کامل، اتنی مکمل ہے کہ وہ ایک آیت پوری انسانی زندگی کے لیے کافی تھی. یہ اس کا کرم اور احسان ہے کہ اس نے اتنی لمبی اور اتنی بڑی اور وسیع کتاب نازل فرما دی اور اتنا لمبا کلام فرمایا. کاش انسان اس کرم کو سمجھ سکتا. جب آنکھ بند ہوگی تو آنکھ کھلے گی اور پتہ چلے گا کہ کلام باری کی عظمت کیا ہے اور اس کا کیا احترام کرنا چاہیے تھا اور ہم نے اسے کیسے لیا. اب یہ آیہ مبارکہ بڑی مارکۃ الآراء آیت ہے، اور صرف یہ ایک آیت نازل ہو جاتی تو سارا معاملہ اس ایک آیت میں طے ہو جاتا. یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے 30 پارے نازل فرما دیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس ایک بات میں ساری بات سما جاتی. عالمین میں
ایک اللہ کی ذات کے علاوہ جو کچھ ایسا پا جاتا، صرف انسان نہیں، اقوام عالم نہیں، دنیا نہیں، جاندار چرند پرند حیوان نہیں، پتھر دریا پہاڑ نہیں، زمین و آسمان ستارے سیارے، اللہ کی ذات کے علاوہ جنت دوزخ عرش کرسی سب کچھ عالمین میں ہے۔ ایک اللہ کی ذات کے علاوہ جتنی اللہ کی مخلوق ہے سب عالمین میں، اور سب کے لیے رحمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ایک بات پہ بات ختم ہو جاتی ہے کہ جو آپ جس بات پہ راضی ہیں وہ کرو، جس بات کو آپ پسند نہیں کرتے وہ چھوڑ دو۔ آپ کو رحمت الہی چاہیے تو رحمت سے وابستہ رہو، رحمت سے پیوستہ رہو، اور رحمت مجسم ہے آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی اطاعت کیے جاؤ اور رحمت الہی میں سفر کیے جاؤ، ہر کام میں رحمت، ہر کام میں برکت۔ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے شمار مخلوق ہے جس نے حضور کو تسلیم ہی نہیں کیا، ایمان کی دولت سے محروم رہے، نبی مانا ہی نہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو گستاخیاں بھی کرتے ہیں، اور ایسے تو بے شمار مسلمانوں میں بھی ہیں جو زبانی تو مانتے ہیں، عملاً ثابت نہیں کرتے کہ ہم حضور کو مانتے ہیں۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں کسی سے کہتا ہوں مجھے پانی لا دو، مجھے آپ کی بات سن لی، مان لی، لا کے نہیں دیتا تو کیا مانا؟ ماننا تو یہ ہے کہ وہ پانی لا کے دے۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان یہ ہے کہ اپنی پوری دیانت، امانت اور خلوص سے آپ کی غلامی اور آپ کے حکم کو ماننے کی پوری کوشش کرے، یہ تو ماننا ہے۔ اور زبانی کلمہ پڑھ لینا اور کام اپنی مرضی کے کرنا، حضور کے حکم کے خلاف کرنا، اطاعت نہ کرنا، اللہ معاف کر دے تو وہ قادر ہے، لیکن یہ ہے تو نہ ماننے والی بات۔ تو یہ نہ ماننے والوں کو، کفار کو، مشرکین کو، شجر و حجر کو کس طرح رحمت پہنچ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے۔ ساری کائنات کے ہر ذرے کا وجود خود رحمت الہی ہے۔ ساری تخلیق اس کی ربوبیت کا مظہر ہے، جو اس کی رحمت ہی کی ایک شاخ ہے۔ پھر اس نے رحمت کو دو طریقوں پہ تقسیم فرما دیا ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا حصہ ہو یا نہ ہو، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس میں رحمت کے دو شعبے فرمائے ہیں، الرحمن الرحیم۔ الرحمن کا وزن جیسے کہتے ہیں العطشان، پیاسا، اس وزن کے جو حروف ہوتے ہیں وہ کیفیت عارضی ہوتی ہے۔ جیسے اب پیاس ہے، ایک عارضی کیفیت ہے، پانی مل جائے گا پیاس ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح رحمانیت باری جو ہے، الرحمن کے تحت جو آتے ہیں، یہ دار دنیا کے لیے ہے۔ یہ رحمت کی وہ قسم ہے جس سے لوگوں کو وجود ملا، لوگوں کو حیات ملی، ایک ایک عضو کس طرح سے سنوارا گیا، پھر کس طرح سے انہیں صحت، حیات، زندگی،
یہ موت تک کی مہلت میں جو کچھ آدمی انجوائے کرتا ہے یہ رحمانیت ہے، اگر وہ منکر ہے، کافر ہے۔ الرحیم، اس کے اوزان ہی ایسے ہیں جیسے الحکیم۔ اب حکمت ایک دائمی صفت ہے، یہ نہیں کہ آج حکیم ہے کل نہیں ہوگا۔ العلیم، آج عالم ہے کل جاہل نہیں ہو جائے گا، دائمی صفت ہے۔ الرحیم، دنیا میں بھی رحمت، آخرت میں بھی رحمت۔ رحمانیت دنیا کے لیے ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں، یہ رحمانیت باری ہے۔ رحیمیت دنیا آخرت دونوں جہانوں کے لیے ہے، جنہیں ایمان نصیب ہوا آخرت پر بھی، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اطاعت اختیار کی، یہاں بھی موج لے رہے ہیں، وہاں بھی، زندگی میں بھی، موت میں بھی، بعد از موت بھی۔ اسی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں کہ جو نہیں مانتے وہ بھی رحمت سے مستفید تو ہو رہے ہیں، اور وہ رحمت انہیں بطفیل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو رہے ہیں۔ اور جو مانتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں، اللہ ان کا قبول فرمائے، انہیں تو دونوں جہانوں میں موج ہے کہ یہاں بھی زیر سایہ شفقت محمد الرسول اللہ ہے، وہاں بھی زیر سایہ شفقت محمد الرسول اللہ ہوں گے، ان کی تو موج ہو گئی، یہ دنیا بھی ان کی، وہ دنیا بھی ان کی۔ اب یہ آیت اتنی جامع ہے، معارف القرآن میں مولانا محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان، اللہ کی ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، اس آیت کے تحت انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے معارف القرآن میں۔ وہ فرماتے ہیں کائنات کے ہر ذرے کی حیات جو ہے، اس کا وجود، اس کی زندگی، اس کی خصوصیات، ہر ذرہ، جاندار، حیوانات، نباتات، زمین، آسمان، ہر ذرہ اپنی بقا میں محتاج ہے ذکر الہی کا۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہر کائنات کی ہر چیز کی بقا کا مدار ہے ذکر الہی۔ آگے وہ حدیث نقل فرماتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا، پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ اللہ کرنے والا، حتیٰ لا یقال اللہ اللہ، جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہ رہے گا قیامت آ جائے، گویا کائنات ختم ہو جائے گی۔ یہ لکھ کر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کائنات کو اللہ اللہ کا درس تو محمد الرسول اللہ نے دیا۔ کہیں کوئی اللہ کا نام آپ کی بعثت سے پہلے لیتا تھا تو سب انبیاء نے حضور سے فیض حاصل کیا۔ قیامت تک کوئی لیتا رہے گا تو اس سارے کی بنیاد قول و فعل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کائنات کی حیات کا مدار حضور کے بتائے ہوئے ذکر پر ہے، تو ساری کائنات محتاج ہے آپ کی رحمت کی، اور سب پر جو رحمت باری نازل ہو رہی ہے اس کا وسیلہ حضور کی ذات ہے۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر ذرہ، اس کا وجود، اس کا بننا اور اس کی بقا رحمت الہی ہے، اور حضور کی ذات ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب اس آیت کریمہ کی وسعت پہ غور کیا جائے تو سادہ سی بات ہے کہ بغیر اتباع محمد الرسول اللہ کہیں کوئی جائے پناہ ہے ہی۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ لباس ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، چہرہ صحیح ہونا چاہیے، صاف ستھرا ہونا چاہیے، بال ٹھیک ہونے چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے، جوتے صاف ہونے چاہیے،
مضبوط ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے۔ بلکہ میرا خیال ہے انسان کی جوں رزق میں وسعت ہوتی ہے تو یہ چیزیں سب سے پہلے بناتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی پاگل ہو جائے، اس کا دماغ پھر جائے، تو وہ لباس پھاڑ دیتا ہے، بدن کو مٹی گارے سے بھر لیتا ہے، بال الجھا لیتا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے باغی ہے وہ پاگل ہے، وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے منہ پر کیچڑ مل رہا ہے، اپنے بالوں میں مٹی ڈال رہا ہے، خاک ڈال رہا ہے، اپنا لباس تار تار کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ نتائج سمجھ آ جائیں گے جب آنکھ بند ہوگی، آنکھ کھل جائے گی۔ تو میرے بھائیو، یہ مہلت بڑی غنیمت، بڑا احسان ہے اللہ کریم کا۔ حق یہ ہے کہ بندہ ہر دم، ہر سانس کے ساتھ اس بات کا خیال رکھے جو سوچ رہا ہوں وہ حضور کے حکم کے خلاف نہ ہو، جو دیکھ رہا ہوں حضور کی پسند کے خلاف نہ ہو، جو بول رہا ہوں وہ حضور کی پسند کے تابع ہو، جو کر رہا ہوں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے تابع ہو۔ یہ زندگی ہے، یہ دانش ہے، یہ شعور ہے، یہ عقل مندی ہے، اس کے باہر سارا پاگل پن ہے۔ ظاہری علوم کی بڑی بڑی ڈگریاں لوگوں کے پاس ہوں گی، بین الاقوامی سطح کی، کیا کو آخرت میں وہ فائدہ دیں گی؟ اس علم کا کیا فائدہ جس علم نے دنیاوی امور کو تو جانچا لیکن محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کو نہ پہچان سکا؟ وہ علم تو جہالت ہی رہا۔ وہ دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کی ڈگریاں ہو جائیں، اس علم کا فائدہ کیا ہو سوائے اس میں وقت اور محنت ضائع کرنے کے کیا حاصل؟ کائنات ہمارے چلانے سے نہیں چل رہی، اس کا مالک ہے جس نے بنائی ہے وہ چلا رہا ہے، جب وہ چاہے گا فنا کر دے گا۔ سب سے اعلیٰ علم یہ ہے کہ کوئی عظمت رسالت کو جان جائے، پھر اسے اللہ کی کتاب پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، سمجھنے کی توفیق بھی ہوگی، توفیق عمل بھی ہوگی۔ اس لیے کہ رحمت باری کا ہر جھونکا بطفیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اور آپ کی زبان حق ترجمان ہی قول فیصل بتاتی ہے کہ اللہ کی رضامندی کا سبب کیا ہے اور اللہ کی ناراضگی کن باتوں پر ہے، اور کوئی ذریعہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ فرمائیں لوگوں سے کہہ دیجئے قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یعنی میری حیثیت جو اللہ نے مجھے دی ہے، میرا مرتبہ جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے، میری شان جو اللہ نے مجھے دی ہے، اسے دیکھو اور میری بات سنو۔ میں تمہیں اپنی ذاتی بات نہیں کہتا کہ میری مرضی یہ ہے یہ کرو، نہیں، مجھ پر میرا پروردگار وحی فرماتا ہے، مجھ سے میرا رب بات کرتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اور فرماتا ہے انما الہکم الہ واحد، کہ لوگوں خوب جان لو، تحقیق کر لو، ریسرچ کر لو، مطالعہ کر لو، دنیا بھر کی لائبریریاں چھان ڈالو، کوئی دلیل تمہیں نہیں ملے گی کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے۔ وہ واحد و لا شریک ہے، وہ ایک ہی ہستی ہے۔ دیکھیں جو خود محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا؟
اللہ کے علاوہ کوئی ستاروں کو پوجے، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوجے، کوئی خیالی صورتوں کو پوجے، کوئی مجسموں کو پوجے، بھئی جو بھی ہے سب مخلوق ہے۔ مخلوق ہونا احتیاج کی دلیل ہے، مخلوق ہونا محتاج ہونے کی دلیل ہے۔ تو جو خود محتاج ہے وہ اس لائق کہاں کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کی عبادت کی جائے؟ تو فرمایا مجھے میرا پروردگار یہ بات وہی فرماتا ہے، انما الہکم الہ واحد، یہ پکی بات ہے، خوب غور سے سن لو، اس میں کوئی رائے برابر شبے کی بات نہیں ہے، تمہارا معبود وہی واحد لا شریک ہے، عبادت کے لائق وہی ہے۔ اب عبادت کیا ہے؟ عبادت کہتے ہیں غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دیں، جو کہو گے کروں گا، جو کہتے ہو وہ کرتا ہوں۔ عبادت میں پوری زندگی کا نظام اللہ کریم نے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ زندگی کے 3 شعبے بن گئے، عقیدہ بنیاد، زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ عقیدہ۔ قرآن کریم کے مطابق جس کا عقیدہ درست نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ زندگی ایمان سے ہے، جب ایمان نہیں ہے تو روح میں حیات نہیں، بدن میں روح ہے لیکن روح میں حیات نہیں ہے۔ جس میں حیات نہیں رہتی وہ بندہ اس قابل نہیں رہتا کہ وہ بتائے گرمی ہے، سردی ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، پیاس ہے، بھوک، کچھ نہیں، بس خاموش ہو جاتا۔ اسی طرح جب نور ایمان نہ ہو تو بندے کے اندر روح بدن کو زندگی دینے کے لیے تو ہوتی ہے لیکن روح کا اپنا مطالبہ وہ مردہ ہوتی ہے، جیسے مردے کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا اس طرح اس روح کا کوئی مطالبہ نہیں۔ نور ایمان آتا ہے تو روح میں حیات آتی ہے، روح زندہ ہوتی ہے تو اسے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، نیند آتی ہے، اپنی ضروریات پورا کرنا چاہتی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس کی دوا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس کا آرام کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اس کی صحت اور بقا کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی کا اتباع۔ پھر وہ ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر کسی بندے کے اندر اتباع رسالت کا اور اطاعت الہی کا تقاضا نہیں ہے تو اسے یہ فکر کرنی چاہیے کہ اس کی روح زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر زندہ ہے تو کہیں بے ہوش پڑی ہے، کیا معاملہ ہے؟ کوئی مطالبہ نہیں کرتی، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ آرام کا، کیا بات؟ تو عبادات 2 قسم ہیں، فرائض عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ دوسرا پوری زندگی بھی عبادت ہے، مزدوری کرنا عبادت ہے، روزی کمانا عبادت ہے، بال بچے پالنا عبادت ہے، والدین کی خدمت عبادت ہے۔ زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب وہ محمد الرسول اللہ کی اطاعت میں آ جائے، احکام الہی کی حد کے اندر آ جائے، زندگی کا ہر کام عبادت بن جاتا ہے۔ اور ایسا کون ہے جس کے لیے ساری زندگی وقف کر دی جائے؟ سوئے اس سے پوچھ کر، جاگے اس سے پوچھ کر، کمائے اس سے پوچھ کر، کھائے اس سے پوچھ کر، دوستی اس سے پوچھ کر کرے، دشمنی اس سے پوچھ کر کرے۔ ایسا کون ہے؟ فرمایا وہ واحد لا شریک، کوئی دوسرا ایسا نہیں۔ اگر ان کاموں میں کسی دوسرے کی خوشنودی چاہے گا تو یہ نافرمانی ہی نہیں، شرک ہو جائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ لوگو
اس اٹل حقیقت کو کب مانو گے؟ کیا تم مان لو گے؟ کتنی عجیب بات ہے، قرآن کریم کا انداز دیکھیں۔ فرماتے عظمت الہی تو وحدہ ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے، لیکن کیا تم بھی مانو گے؟ اس کی عظمت تمہارے ماننے کی محتاج نہیں۔ سورج روشن ہے، کوئی باہر نکل کر کہہ دے جی سورج تو سیاہ ہو گیا، کیا اس کے کہنے سے سیاہ ہو جائے گا؟ اس کی روشنی کو تو اللہ تو خالق کائنات ہے، اس کی عظمت کو مخلوق کے ماننے نہ ماننے سے کیا فرق پڑے گا؟ جس نے ماننا ہے اس نے اپنی روح کو حیات بخشنی ہے، اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے، دونوں جہاں میں سرفراز ہونا ہے۔ تو فرمایا حل انتم مسلمون، کیا تم اطاعت شار بن جاؤ گے، مان جاؤ گے بات؟ پھر اگر یہ بات بھی نہ مانے، فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، اگر کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا تو اسے فرما دیجئے کہ لوگوں میں نے تم سب کو برابر طور پر آگاہ کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث تو ہوئے کائنات کے لیے نبی، اور آپ دنیاوی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ بھی نبی تو یورپ والوں کے لیے بھی اور فار ویسٹ والوں کے لیے بھی اور چین اور جاپان اور فار ایسٹ والوں کے لیے بھی، ساری کائنات کی ساری زمین کے انسانوں کے لیے آپ ہی تھے۔ اور آپ نے فرمایا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے اولاد آدم میں تم سب کی اللہ کا رسول ہوں، لیکن آپ دنیاوی حیات مبارکہ میں جزیرہ نما عرب سے باہر تشریف نہیں لے گئے۔ آپ نے جزیرہ نما عرب میں وہ پودا لگایا دین کا کہ آپ کی ہجرت مبارکہ کے 10 سال اور 13 سال مدینہ مکہ مکرمہ کے 23 سال حیات نبوی دنیا میں ہے۔ آپ کے وصال کے 23 برسوں کے اندر کائنات کا شجر و حجر بھی جان چکا تھا کہ محمد رسول اللہ کا پیغام کیا۔ چین سے لے کر افریقہ تک اور فار ایسٹ سے لے کر فار ویسٹ تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور معلوم دنیا کے کم و بیش نصف سے زیادہ ایک سلطنت بن چکی تھی جس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا راج تھا، اور خلفائے راشدین کو، صحابہ کرام کو، تابعین تبع تابعین کو اللہ کریم نے وہ نور کی قندیلیں بنا دیا جنہوں نے علوم اور حضور کے ارشادات کو کائنات کے ایک محل، بادشاہ کے محل سے لے کر فقیر کی جھونپڑی تک ہر جگہ پہنچا دیا۔ اور پھر کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج تک اس پیغام کو پوری دیانت و امانت سے پہنچا رہے ہیں۔ یہ سب اسی آیت کے تحت آتا ہے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، میں نے تم سب کو برابر برابر پیغام پہنچا دیا۔ گویا آج بھی جو دین کا پیغام خلوص اور دیانت سے اور اس عقیدے سے پہنچا رہا ہے کہ یہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہوں، وہ اسی بارگاہ کا قاصد ہے، اور کتنا عظیم انسان ہے جسے شرف حاصل ہے کہ حضور کے دیے ہوئے علوم کو مخلوق تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہ لوگ تا قیام قیامت رہیں گے، یہی وہ لوگ ہیں جو اس کائنات کی بقا کا سبب اللہ نے بنا دیے ہیں۔ جب یہ لوگ اٹھ جائیں گے، لا یقال اللہ اللہ، کوئی دین پر عمل کرنے والا، کوئی دین کا نام لینے والا، کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی اللہ کے نبی کے پیغام کو پہنچانے والا نہیں رہے گا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، دنیا سے روح نکل جائے گی۔ یہ روح کائنات۔ اب یہ منصب جلیلہ تھا رسالت کا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق ادا کر دیا، اور بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں قیامت تک جو زندگی میں اپنے عقیدے سے بھی، اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو یہاں تک منصب رسالت تھا، اس کا حق ادا ہو گیا۔ اب اس سے آگے اے لوگوں تمہارے اور تمہارے پروردگار کی بات ہے۔ ان ادری اقریب ام بعید ما توعدون، مجھے نہیں، میرا اس سے کوئی علاقہ نہیں کہ تمہارے پاس زندگی کی کتنی مہلت ہے یا قیامت کب قائم ہوگی، کائنات کے پاس کتنی فرصت ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ تمہارا اور تمہارے مالک کا موضوع ہے۔ تم جانو، تمہارا پروردگار جانے، تب تو جو اس نے تمہاری موت کا وقت معین کیا ہے وہ جانے، تم جانو، مجھے اس سے کیا غرض۔ جو اس نے قیامت کا وقت مقرر کیا ہے وہ مخلوق جانے اور اللہ جانے، اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان ہے۔ ہاں میں نے تمہیں یہ بتا دیا کہ ہوگی ضرور، میرا منصب اس کے متعلقات سے اور اس کی تیاری سے آگاہ کرنا تھا۔ کب ہوگی یہ تم جانو، تمہارا پروردگار جانے۔ اور میں تمہیں یہ اور بات بھی بتا دوں، اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اسے ہر بات کی خبر ہے، جو تم نے ابھی سوچا نہیں، کبھی سوچو گے، خیال آئے گا تو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے، کوئی چیز اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ اس نے تمہیں زندگی دے رکھی ہے، رزق دے رہا ہے، مہلت دے رکھی ہے، کیا اس نے تمہیں آزمائش میں ڈال رکھا ہے کہ تم نافرمانی بھی کرتے ہو، وہ نعمتیں عام کیے جا رہا ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے تم پر کھول رکھے ہیں، تو لگتا ہے یہ یقیناً آزمائش ہے۔ اس کی عظمت کا اقرار کر لو، اسے منعم حقیقی مان لو، اس کی اطاعت کر لو، ورنہ مارے جاؤ گے۔ قال رب احکم بالحق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ اللہ ہوئے اور عرض کی بار الہ، آپ حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ ہر چیز جب آپ کے علم میں ہے، ہر ایک دل کا حال آپ پر آشکارا ہے، ہر سوچ آپ کے علم میں ہے، تو جو حق کا فیصلہ ہے وہ فرما دیجیے۔ اور فرمایا وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ، ہمارا پروردگار بے حساب رحم فرمانے والا ہے، مہربان ہے۔ المستعان علی ما تصفون، جو کچھ تم کرتے ہو اس پر مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ یہ جو تم حق کا راستہ روکنے کی تدبیریں کرتے ہو، جو تم میری بات نہ ماننے کی تجویزیں کرتے ہو، یہ سارا کچھ نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ میری مدد کرنے والا وہ رب کریم، میرا پیغام رہے گا جب تک دنیا قائم ہے، اللہ کا کلام پہنچتا رہے گا جب تک دنیا قائم ہے۔ تم ساری تدبیریں کر لو، تم سارے زور لگا لو، اس کو اس کام میں مدد کرنا یہ اس کی اپنی شان ہے اور یہ ہوتی رہے گی۔ سورہ انبیاء یہاں تمام ہو جاتی ہے، آگے سورہ حج شروع ہوتی ہے، اور سورہ حج بڑی عجیب صورت ہے۔ اس کی کچھ آیات تو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں، کچھ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اس کی کچھ آیات تو سفر میں نازل ہوئیں، کچھ حضر میں نازل ہوئیں، اس کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو دوران جنگ نازل ہوئیں، اور ایسی بھی ہیں
جو امن کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس میں کچھ آیات ناسخ بھی ہیں، کچھ منسوخ بھی ہیں۔ اس میں کچھ آیات مبارکہ متشابہ بھی ہیں، کچھ محکم بھی ہیں۔ تو یہ عجائبات قرآن میں سے ہے یہ سورہ، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوتی اس کے متعلق حضور خود فیصلہ فرماتے کہ یہ فلاں صورت میں ہوگی، فلاں آیت کے بعد ہوگی، فلاں آیت کے پہلے لکھی جائے گی۔ تو یہ ترتیب وہی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اسی مضمون کو آگے بڑھاتی ہے یہاں سے، اے لوگو اپنے پروردگار کی عظمت سے لرزاں ترساں رہو۔ یہاں الوہیت ارشاد نہیں فرمائی، صفت ربوبیت ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اس لیے کہ صفت ربوبیت ہی کا تقاضا ہے کہ مخلوق کو تخلیق کرتی ہے۔ وہ کس طرح ایک ذرے کو کہاں کہاں سے گزار کر اسے کیا کیا عجیب و غریب صورتیں دے کر ایک انسانی وجود کا حصہ بناتا ہے، یہ وہ ربوبیت ہے۔ یہ تمہارے وجود کے ذرے ذرے کو بنانے والا ہے، اس دماغ کو بنانے والا ہے، خالق ہے اس کا جو دماغ سوچتا ہے، اس میں سوچنے کی صلاحیت بھی اس نے رکھی۔ ہمارے اب تو تماشا بن گیا ہے دین، خصوصاً جب سے یہ ٹیلی ویژن پہ آیا ہے پھر تو بالکل ہی تماشا بن گیا۔ جب تک علماء میں تھا تو دین کی عظمت تھی، اب علماء کی تو آبرو رہی نہیں نہ کی جاتی ہے، ہر کوئی ٹیلی ویژن پر آ کر وہ شروع کر دیتا ہے۔ تو میں اگلے دن سن رہا تھا رمضان کے اس پروگراموں میں، ٹیلی ویژن پہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ اللہ کریم نے دو چیزوں پر فخر فرمایا، دو چیزیں پیدا فرما کر، ایک عقل کو، دماغ کو پیدا کیا، پھر اسے فرمایا کھڑا ہو جا، پھر اس میں جو اس کی پیچ شیچ کس کے اسے مکمل کیا۔ گویا پہلے اللہ کو پتہ نہیں تھا، جب وہ کھڑا ہوا تو پتہ چلا کہ یہ پیچ ڈھیلا ہے اور یہ کسنا۔ تو اللہ نے اس پہ بڑا فخر محسوس کیا کہ میں نے بڑی عجیب چیز بنائی۔ کیا یار، کیا بات ہے، اللہ کے بارے کیا تصور دے رہے ہو؟ اللہ کو ایک عام مستری سمجھ رکھا ہے کہ بنانے کے بعد اسے کھڑا کیا تو پتہ چلا یہ پیچ ڈھیلے ہیں، وہ کسے تو پتہ چلا کہ اب ٹھیک ہو گیا، پھر اللہ کریم فخر فرما رہے ہیں۔ کیا ایک آدمی پہ کیا۔ پھر اللہ نے نفس بنایا، اسے کہا کھڑا ہو جا، پھر اس کے پیچ وغیرہ درست کیے، اور پھر کہا کہ میں نے اپنا دشمن خود پیدا کر دیا، اور اس پہ بڑا فخر محسوس۔ اب اگر یہ توجیہات دین کی ہوں گی تو کسی کے پلے کیا پڑے گا، اور عظمت باری کو کوئی کیا سمجھے گا۔ فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم، اس ایک لفظ میں وہ ساری باریکیاں سمو دیں جو صدیوں سے سائنسدان سر مار رہے ہیں، انسانی وجود کے حقائق اور باریکیاں دریافت کرتے جا رہے ہیں۔ تو میں پچھلے دنوں ایک عظیم سائنسدان کا مقولہ ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم بہت ڈینگ ماریں، بہت گپ ہانکیں، تو شاید ہم یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم نے 10% حقائق تلاش کر لی ہیں، لیکن 90% کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ اس ساری سائنسی ترقی کے باوجود ایک عظیم سائنسدان یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ڈینگ ماریں، حقیقت یہ نہیں ہے
تو جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے اور اللہ کی کتاب نے پردہ اٹھایا اس کا تو ہزارواں کروڑواں حصہ بھی ابھی سائنس کو سر مار کے کسی حقیقت پہ پہنچتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ تو 1400 سال پہلے محمد الرسول اللہ نے بتا دی تھی۔ اس لیے فرمایا یا الناس اتقوا ربکم، اپنے بنانے، اپنے پیدا کرنے والے اپنے خالق سے ڈرو، اس کی عظمت کا احساس رکھو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہے جس میں ساری کائنات تباہ ہو جائے گی، اتنا بڑا دھماکہ ہے۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، چاند سورج جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے۔ ڈرو اس دھماکے سے، اس وقت کی تیاری کرو۔ اسی وقت میں کہا گیا ہے نا کہ اللہ کے بندوں کو تو قیامت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لا یسمعون حسیسا، کوئی ذرا سی سرسراہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یہی اطلاع دی جا رہی ہے کہ اس طرف چلے جاؤ جہاں رحمت الہی ہوگی، ورنہ اس کے باہر جو رہ جائیں گے یہ بہت بڑا زلزلہ ہے۔ اور یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، شیر خوار بچوں کو دودھ پلانے والی مائیں بھول جائیں۔ دنیا میں جتنے مضبوط رشتے ہیں سب سے مضبوط ترین رشتہ مامتا کا ہے، خصوصاً جب بچہ شیر خوار ہو۔ ماں ساری رات جاگ کر اسے سلاتی ہے، بھوکا رہ کر اسے کھلاتی ہے، ساری جفائیں برداشت کر کے اسے صاف ستھرا صحت مند رکھنا چاہتی ہے۔ یعنی جو تعلقات دنیا میں ان میں سب سے مضبوط تعلق شیرخوار بچے اور ماں کا ہے، جسے مامتا کہتے ہیں۔ فرمایا وہ مامتا بھری مائیں بھی بچوں کو بھول جائیں گی، کسی کو کچھ کسی کی خبر نہیں رہے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتَ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی ماداؤں کی حمل گر جائیں گے۔ فَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگوں کو آپ ایسے دیکھو گے جیسے سب نشے میں ہیں، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی ادھر گر رہا ہے، کوئی کہیں لوٹ رہا ہے، کوئی کہیں لوٹیاں لے رہا ہے۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، یہ نشے میں نہیں ہیں بیچارے۔ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اس نے ان کے حواس گم کر دیے۔ قیامت کا دھماکہ بڑی شے ہے، اس نے ان کے ذہن معاف کر دیے ہیں۔ اس سب کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر لوگ ایسے بھی ہیں جو جہالت کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے، علم کے بغیر اللہ کی ذات میں بحث کرتے۔ کوئی ان کے پاس عقلی دلیل نہیں ہے، کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، محض اپنی جہالت کی وجہ سے ذات باری پہ اعتراض کرتے، احکام باری پہ اعتراض کرتے ہیں، نبوت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اصل بات یہ ہے کہ یہ جو حالات سرکش شیطانوں کے پیچھے لگے، انہوں نے انبیاء کا دامن نہیں تھاما، علم کی طرف نہیں آئے، جہالت کی طرف گئے اور سرکش نافرمان شیطانوں کے پیچھے لگ گئے۔ اب وہ باتیں جو القاء کرتے ہیں وہ یہ آگے بیان کرتے ہیں، اور اللہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے دین پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کے انبیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، اس کی کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اعتراض نری جہالت ہیں، کوئی علمی دلیل ان میں نہیں ہے۔
اور جہاں تک شیطان کی بات ہے تو اس کے تو مقدر میں لکھا جا چکا، اسے تو جب اللہ نے رد کیا تو کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر، اس پر تو یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ جو اس کی دوستی بھی کرے گا یہ اس کو گمراہ کرے گا اور سیدھا جہنم کے عذابوں میں لے کر جائے گا۔ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آتا ہے کہ صحبت بھی صالحین کی چاہیے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ بدکار کی صحبت برائی کی طرف لے جائے گی، شیطان کی دوستی جہنم میں لے جائے گی، اور اللہ کے بندوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی صحبت صلاحیت کی طرف لے جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مثال ایسے ارشاد فرمائی ہے کہ بروں کی صحبت لوہار کی بھٹی ہے، آدمی بیٹھے ہو سکتا ہے کوئی ٹکڑا لوہے کا، گرم لوہے کا یا آگ کا اس پر اڑ کر اسے جلا دے، ورنہ جتنی دیر بیٹھا رہا دھواں اور تپش تو آتی رہی۔ اور نیک لوگوں کی صحبت عطار کی دکان ہے، ہو سکتا ہے وہ تحفتاً آپ کو کوئی عطر کا پھاہی لگا کر دے دے، نہ بھی دے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے ذہن معطر رہے گا، خوشبو تو آتی رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد عالی کا مفہوم ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کریم نیکوں کا ساتھ نصیب فرمائے، بروں کا ساتھ شیطان تک لے جاتا ہے۔ اور شیطان کی دوستی کا فرمایا فائدہ یہ ہے کہ خود دوزخ میں جا رہا ہے، جو اس سے دوستی کرتا ہے اسے بھی ساتھ دوزخ ہی میں لے کے جائے گا۔ رہی یہ بات کہ لوگوں، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ لنبین لکم ونقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا۔ لوگو، تمہیں روز حشر میں شبہ ہو رہا ہے، تمہیں شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ مر جاؤ گے، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، گوشت گل سڑ جائے گا، پھر اسے کون زندہ کرے گا، روح نکل جائے گی، فنا ہو جائے گی، کہیں چلی جائے گی، یہ کیا 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 سا عقیدہ ہے، پھر کیسے حساب کتاب ہوں گے۔ فرمایا ذرا اس پہ غور کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، کیا ہر بندہ مٹی کا تھوبا ہوا زمین سے نکل آتا ہے؟ اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ مٹی کو کتنے روپ دیے، کہیں اسے جڑی بوٹی بنا دیا، کہیں پھل بنا دیا، کہیں غذا بنا دیا، کہیں دوا بنا دیا، کہیں گھاس بنا دیا، گھاس ایک جانور نے چرا، جانور نے دودھ دیا، وہ دودھ ایک انسان تک پہنچا، وہ جانور ذبح ہوا، اس کا گوشت کسی تک، مٹی تھی نا، کتنی شکلوں سے گزار کر اسے غذا دوا بنا کر ایک بندے تک پہنچایا۔ پھر اس بندے میں جب گئی تو سارے اس کے جسم پر نہیں تھوپی گئی، اس میں سے پھر آگے ارکیات نکالی گئیں، فضلہ خارج کر دیا گیا، کام کی چیزیں، کچھ ہڈی کو حصہ ملا، ہڈی مضبوط ہوئی، کچھ کا گوشت بنا، کچھ کا خون بنا، کچھ کے پٹھے بنے، کچھ کی رگیں بنی، کوئی آنکھوں کو گئی، کوئی دماغ کو گئی، کوئی کسی سے بال بنے، کسی سے ناخن بنے۔ اس سب کے ساتھ جو اگلا انسان اس کی نسل سے اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کا حصہ بھی اس میں ملا دیا، وہ اس کے صلب میں محفوظ ہو کر نطفہ بن گیا۔ یعنی آپ اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو کتنی باریکی ہے اس میں کہ ایک مٹی کو کن کن روپوں سے گزار کر کہاں پہنچا کر اس نے خلقناکم من تراب ثم من نطفہ، ہم نے پھر اس مٹی سے نطفہ بنایا۔
یہ مٹی کا نطفہ بننے تک کتنے عمل اس میں سے، کتنے بھٹیوں سے اسے گزارا گیا، تب وہ جا کر نطفہ بنی۔ پھر اس نطفے کو علقہ بنایا، ایک گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، بے شکل بے رنگ، کوئی اس کا نہ سیدھا ہے نہ الٹا، ایک موٹی سی گوشت کی بن گئی۔ پھر اس موٹی سے گوشت کا ایک بڑا سا لوتھڑا بن گیا، اس کی بھی کوئی شکل نہیں، مخلقۃ وغیر مخلقۃ، کبھی اس کی بناوٹ کامل ہوتی ہے، کبھی ناقص ہوتی ہے۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تم پر اپنی عظمت ظاہر کرنے کے لیے یہ تمہیں پراسس بتا رہے ہیں کہ تمہیں پتہ ہو کہ رب العالمین کتنا عظیم ہے۔ پھر اس بوٹی کو ایک خاص وقت تک بھٹی میں رکھا، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک خاص مدت تک اسے ماں کے پیٹ میں ایک بھٹی میں رحم میں رکھا۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر اسی لوتھڑے سے ایک خوبصورت انسانی بچہ تخلیق فرما دی۔ اس میں ہاتھ پاؤں بھی بن گئے، اس میں منہ ناک بھی بن گئی، اس میں آنکھوں کے آئینے بھی لگ گئے، اس میں ایک عجیب و غریب کمپیوٹر دماغ کا بھی لگ گیا، سارے اعضاء و جوارے مکمل ہو گئے۔ وہ قادر کریم جو ایک ذرے کو اتنی باریکیوں سے گزار کر انسان بنا رہا ہے، وہ انسان کے ذرات کو کہہ دے کہ اٹھ کے کھڑا ہو جا تو کھڑا نہیں ہوگا۔ کہاں کہاں سے گزارا اس نے۔ ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر وہی بچہ جو مکھی نہیں اڑا سکتا تھا، پھر وہ بڑا تکڑا جوان ہو گیا، اب تو سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ پھر وہ کسی کو موت دے دیتا ہے تو جوانی کا زور موت کو روک تو نہیں سکتا۔ اور کسی کو وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، کسی کو بڑھاپے کی دور بڑی عمر تک پہنچا دیتا ہے، اور اس میں پھر وہ اپنی شان یہ دکھاتا ہے لِكَيْ يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، ماں کے پیٹ سے کورا پیدا ہوا تھا، نہیں جانتا تھا گرمی سردی میٹھا پھیکا کیا ہے کیا نہیں، پانی کھانا کچھ نہیں۔ پھر دنیا کا بہت بڑا سائنسدان بنا، بے پناہ علوم حاصل کیے، پھر جب بڑھاپا آیا تو سب بھول گیا، اور اتنا بھولتا ہے کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کھانا کھایا ہے کہ نہیں، دوا کھا لی ہے کہ نہیں، کوئی بتائے بابا جی آپ نے دوا نہیں کھائی تو پھر یاد آتا ہے یار دوا بھی کھانی۔ یہ وہی سائنسدان، وہی انسان جس نے پوری دنیا کی علوم حاصل کی، وہی ہے نا۔ جیسے تم زمین وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، تم زمین کو دیکھتے ہو خشک اجڑی ہوئی گرد اڑ رہی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، پھر ہم اس پر بارش برسا دیتے ہیں تو وہ ساری زمین ابھرتی ہے، شاداب ہوتی ہے، پھر خوشنما نباتات اگاتی ہے، پھولوں سے بھر جاتی ہے، گھاس کا لباس پہن لیتی ہے، درخت پھلوں سے بھر جاتے ہیں، سبزہ آ جاتا ہے، فصلیں اٹھاتی ہیں۔ وہی زمین ہے جو مردہ پڑی تھی، خاک اڑ رہی تھی، اسی پر بارش برسائی، اور اللہ نے اس میں کیا کیا کمالات پیدا کر دیے۔ تم بھی اگر مٹی میں مل جاؤ گے تو جس طرح بے شمار چیزیں پیدا تمہیں بھی کھڑا کر دے گا، گھبراؤ نہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ ساری بات تمہیں اس لیے سمجھائی گئی کہ جان لو اللہ حق ہے، وہ موتا کو مردوں کو زندگی دینے پہ قادر ہے، بلکہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا، یقیناً قیامت قائم ہوگی، اس میں ذرا سے شک کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور جتنے لوگ زمین کا حصہ بن چکے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔